المومنین امیر شام رازدار نبوت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آج 21 رجب ہے، تو کل کا دن حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور ہماری روٹین میں یہ شامل ہے کہ جس مہینے میں جس صحابی کی ولادت یا وفات ہوتی ہے اس مہینے میں ہم اس صحابی کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، مقصد صرف ایک ہوتا ہے، صحابہ کے تذکرے سے ایمان میں ایک قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیغمبر، یہ لوگ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں، اگر اس طرح ایمان لائیں گے نا جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، میں ان آنے والے تمام انسانوں کو ہدایت سے نوازوں گا۔ تو صحابہ کا ایمان معیار حق ہے کہ صحابہ کا ایمان جس طرح تھا اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایمان لائے گا تو وہ معتبر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کے ایمان کو معتبر نہیں مانتا، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا۔ میرا تو بالکل یہ نظریہ ہے، اور علی وجہ البصیرت یہ نظریہ ہے۔ رات کے رات ہونے پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ محمد کے سارے صحابہ سچے تھے، محمد کریم کے سارے صحابہ ہی برحق تھے، اور میرے ساتھ ہی آپ شامل ہو کے یہ بات کہیں گے کہ محمد کریم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان تمام صحابہ کرام میں چونکہ امیر شام امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جس طرح باقی سارے صحابہ برحق ہیں، امیر معاویہ بھی برحق ہے۔ جیسے سارے صحابہ مومن ہیں، اسی طرح امیر معاویہ بھی کامل ایمان والا ہے۔ جس طرح سارے صحابہ جنتی ہیں نا، بالکل اسی کے برابر امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور یہ قرآن کا اعلان بھی ہے۔ اسی کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کے سبق میں ہم نے چند باتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبوت ملنے سے تقریباً 6 سال پہلے امیر معاویہ پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے اندر یاد ہوگا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 8 یا 10 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے تھے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ہم عمر ہیں، 2 سال کا فرق ہے جی، 2 یا 4 سال کا فرق ہے ان دونوں کے اندر، وگرنہ عمر کے اندر یہ دونوں ہم عصر ہیں اور برابر ہیں۔ البتہ حضرت علی شروع کے اندر ایمان لے آئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ تھوڑا سا بعد میں جا کے مومن ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ان کے جو والدین تھے نا، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان جی، ان کی والدہ جو ہیں وہ ہندہ ہیں جی۔ یہ دونوں اسلام کے کٹر قسم کے مخالف تھے، آخری درجے کے مخالف تھے، اتنا سخت مخالف آپ نے سنا ہے کئی دفعہ۔ جنگ احد کے اندر جو تمام کفار کا سردار بن کے کمان کر رہا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے اندر جو اتنی ساری فوجیں لے کے آیا تھا وہ بھی ابو سفیان تھا۔ تو شروع کے اندر جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں حضرت ہندہ یہ بھی مسلمان نہیں تھی۔
تو اس وجہ سے والدین کی وجہ سے یہ بھی کافی اسلام سے کچھ عرصہ دور رہے۔ بعد میں اللہ نے ابو سفیان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی، ہندہ کو بھی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے والدین سے بھی پہلے اللہ نے امیر معاویہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ ابو سفیان اور ہندہ یہ مسلمان ہوئے سن 8 ہجری میں، فتح مکہ کے موقع پر، جبکہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ سن 8 ہجری سے پہلے مومن ہو چکے تھے۔ یہ معلوم ہے نا آپ کو، سن 7 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کی ہے۔ 6 ہجری میں وہ جو صلح حدیبیہ کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، نہیں عمرہ ہوا تھا، صلح کر کے آپ واپس چلے گئے کہ آئندہ سال آپ تشریف لائیں گے، 3 دن ٹھہریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ وہ جو سن 7 ہجری تھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، تو آپ نے جب عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آخری کام ہوتا ہے بال کٹوانا۔ وہ جو آپ علیہ السلام عمرے سے فارغ ہوئے، تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمرے کے بعد آپ علیہ السلام کے بال مبارک کاٹنے والے امیر معاویہ تھے، اور انہوں نے اپنے وہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس، آپ علیہ السلام کے بال اپنے پاس انہوں نے محفوظ کر لیے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا نا، حضرت امیر معاویہ کے پاس کچھ آپ علیہ السلام کے بال تھے، کچھ ناخن تھے، کچھ آپ علیہ السلام کی دوسری چیزیں بھی تھیں، کوئی چادر تھی، کوئی تہبند تھا، مختلف چیزیں آپ علیہ السلام کی امیر معاویہ کے پاس تھیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں تو یہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو لگے ہوئے کپڑے ہیں نا، انہی کے اندر مجھے کفن دے کے قبر کے اندر سلا دینا۔ آپ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے، اور وہ جو آپ علیہ السلام کے ناخن تھے ان کے پاس جی، فرمانے لگے کہ یہ میرے منہ کے اندر رکھ دینا، میری آنکھوں میں رکھ دینا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہاں جہاں سجدے کی جگہ ہیں نا وہاں پر رکھ دینا، تاکہ میں قبر کے اندر بھی جا کے محمد کریم کی کوئی ساتھ نشانی لے جاؤں۔ جی آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت ہے۔ تو سن 7 ہجری کے اندر یہ مومن ہوئے، تو گویا کہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہو گئے۔ تو سب سے پہلی فضیلت امیر معاویہ کی یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے، اور تیسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خود مجھے کہا کہ آپ قرآن کی کتابت امیر معاویہ سے کرایا کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ امین آدمی ہے، امانت والا ہے، امانت والا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جس کی امانت کی گواہی جبرائیل دیتا ہو، کوئی بندہ ان کے بارے میں کہے کہ وہ خیانت کرتے تھے، انہوں نے زیادتیاں کی تھیں، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں کیا تھا، اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے، حضور گھر میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رشتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے۔ ایک تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سالے لگتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سالے لگتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کے بہنوئی لگتے ہیں جی۔ اور دوسرا رشتہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور امیر معاویہ کی جو زوجہ محترمہ ہے نا، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں جی۔ 2 بہنیں ہیں، جن 2 بندوں کے گھر میں ہوتی ہیں، آپ کی زبان میں ان کو کیا بولتے ہیں؟ سانڈ۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رشتے کے اعتبار سے سانڈو بھی ہیں، یعنی ایک گہرا رشتہ ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک دن آئے گھر کے اندر، ام حبیبہ چونکہ ان کی بہن ہے، وہ بیٹھی ہیں، امیر معاویہ کا سر نا یہاں حضرت ام حبیبہ کی گود میں ہے، وہ ان کے بالوں کے اندر نا جیسے بندہ جوئیں دیکھتا ہے ایسے جوئیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو یہ منظر دیکھا نا گھر میں جا کے، ام حبیبہ سے کہا کہ ام حبیبہ کیا آپ امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، کوئی بہن ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرے؟ میں بہت زیادہ ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں امیر معاویہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ام حبیبہ جتنا تو محبت کرتی ہے نا امیر معاویہ سے، اللہ اور اس کا رسول تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔
امیر معاویہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، تو جو نفرت کرتا ہے کرے امیر معاویہ سے، تو اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے محبت نہ کرنے سے کیا ہوگا جی؟ تو حضرت امیر معاویہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسی محبت اور اسی امانت کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے خط بھی ان سے لکھواتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ان سے لکھواتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اعتماد ہے حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ کے اوپر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کاتب وحی بنا دیا۔ اور ایک روایت جو چوتھی فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ کی، وہ یہ بھی ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں وہ ساری نہیں سنانا چاہتا، صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ تو وہ ہے جو آپ نے سنی ہے، اکثر خطبے کے اندر بھی علماء جمعے والے خطبے میں پڑھتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے سخت ترین عمر ہے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، ذرا سی کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا، کوئی بندہ آپ علیہ السلام کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دیتا ہے، عمر فوراً تلوار نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دانی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ صرف آپ اجازت دے دیں میں اس کی گردن نہ کاٹ دوں۔ اتنا شدت ہے ان کے اندر اللہ کے معاملے میں۔ وہ جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر کے موقع پر جب آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے، یہ جو 70 کافر ہیں قیدی بن گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، ابو بکر صدیق نے اور باقی صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ اپنے بندے ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کے نا، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس پیسے سے ہم اسلحہ خریدیں گے، ہم مزید مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ بھی تو اپنے ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے، اور واقعتاً یہ دونوں باتیں ہوئی بھی ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ جو ابو بکر نے مشورہ دیا میرا بالکل بھی یہ مشورہ نہیں ہے، میرا یہ ہے جس کا جو رشتہ دار ہے نا، آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں، وہ آپ کے سامنے ہی اس کی گردن کاٹ دے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اپنے رشتہ دار ہیں، سگے رشتہ دار ہیں اس کے اندر۔ آپ کو حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند آیا، ان سے فدیہ لے کے چھوڑنے کا پروگرام بنا دیا۔ دوسرے دن عمر ہے، آپ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے رو رہے ہیں۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی رونے والی بات ہے مجھے بھی بتائیں، میں بھی روؤں گا، اور اگر میرے کوئی رونے کی نہیں ہے تو کم از کم آپ کی شکل بنا کے میں رونے والی شکل تو بنا لوں گا نا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر جو تو نے مشورہ فرش پہ دیا تھا نا، اللہ نے عرش سے اسی کا حکم نازل فرما دیا، اللہ کا حکم بھی وہی ہے جو آپ نے کہا تھا۔ تو حضرت عمر شدت ہے ان کے اندر، واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان، اور فرمایا کہ میری امت میں ساری امت کے لوگ مل جائیں نا، عثمان کے حیا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو بکر ہے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہ جو پنڈلی ہے نا، یہ پنڈلی گھٹنے سے نیچے والا حصہ یہ نکلا ہوا تھا آپ علیہ السلام کا، آپ بیٹھے رہے ٹیک لگا کے، آپ نے فرمایا آ جاؤ، عمر ہے، آپ نے فرمایا کہ آ جائیں، اسی انداز میں آپ بیٹھے رہے، ہلے ہی نہیں ہیں۔ اتنے میں عثمان کی آواز آئی، اجازت مانگی، آپ نے ذرا فرمایا ٹھہرو، جلدی سے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، وہ جو پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا تھا اس کو درست کیا، اور آپ علیہ السلام نے عثمان کو اجازت دی، آئے بیٹھے چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے بابا ہے آپ بیٹھے رہے، عمر ہے آپ بیٹھے رہے، عثمان ہے آپ درست ہو کے بیٹھے، پنڈلی سے کپڑا درست کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنا حیادار ہے فی الحیاء عثمان۔ یہ ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، اور علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ حضرت علی کے بڑے کمال کے فیصلے ہیں جی، وقت نہیں میں تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا جی۔ اسی طرح آپ نے چند ایک مزید صحابہ کا بھی تعارف کروایا جی، اس کے اندر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ذکر کیا، سعد بن ابی وقاص کا ذکر کیا، طلحہ و زبیر کا ذکر کیا، ہر ایک کا تذکرہ کرتے کرتے آخری جملہ حدیث پاک کا یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے جس کو نبی اپنے دل کی بات بتاتا ہے،
میرا امت میں اگر کوئی رازدار ہے نا وہ امیر معاویہ ہے جی۔ آپ نے فرمایا جس نے امیر معاویہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امیر معاویہ سے بغض رکھا آپ نے فرمایا کہ فقد ہلاکا، وہ بندہ برباد ہو گیا جی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا یہ ابتدائی تھوڑا سا تعارف ہے۔ آخری بات، باقی انشاءاللہ ان کا جو تعارف ہے تھوڑا تھوڑا ہم ذکر کریں گے آگے جی۔ تو یہ سن 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے تھے جی، یعنی فتح مکہ سے پہلے، اور فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے۔ کل کے حوالے سے ایک سبق ہے جی جس کے لیے بات میں نے ساری چھیڑی ہے۔ 22 رجب کو عام طور پر یہ جو دشمنان صحابہ ہیں خوشی مناتے ہیں۔ اونٹوں کے نام سے ان کی ایک رسم ہے جس کو انہوں نے ایجاد کیا ہے امام جعفر صادق کے نام پر۔ نہ اس موقع پر ان کی ولادت ہے اور نہ ہی وفات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے، اور یہ ابھی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی جی۔ 19ویں یہ جو صدی ہے نا 1906 کے اندر غالباً یہ کام شروع ہوا ہے جی، 1906 کے اندر، اس سے پہلے اس کا نشان تک بھی نہیں تھا، اور آج یہ اتنا بڑی ہے، اتنا بڑی ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیجیے، اس موقع پر جو صحابی کی وفات کا دن ہے اس دن خوشی منانا اور خوشی کے اندر کوئی چیز پکانا یا پکی ہوئی چیز کھانا، یہ ایک مسلمان کی انتہائی نرم لفظ بولنے لگا ہوں جی صرف سمجھانے کے لیے، یہ ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے جی۔ اگر بندہ غیرت مند ہو نا، مثلا کوئی بندہ ہماری ماں کو گالی دیتا ہے، ہمارے والد کو گالی دیتا ہے، ہمارے چچا کو گالی دیتا ہے، ہم اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے جی، چاہے جائے کہ ہم اس کے گھر کے اندر جا کے کھانا کھائیں۔ اور یہ بدبخت وہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، قرآن کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، ابوبکر صدیق کو یہ نہیں مانتے، عثمان عمر کو یہ نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ ان کا نظریہ یہ ہے حضور کی وفات کے بعد صرف 3 صحابہ بچ گئے تھے، سارے صحابہ ہی کافر ہو گئے تھے۔ ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کے گھر کی کوئی چیز کھانا یہ ایک مسلمان کی نا غیرت کے خلاف ہے۔ غیرت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔